أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فروز جن سے میری مراد جن سے ہم نے اردو کے پہلے لفظ کو سیکھا ہے استاذ الاساتذہ امام و خطیب مسجد حاضہ حافظ وقاری محمد مختار احمد صاحب قبلہ مدث اللہ العالی کا میں شکر گزار ہوں کہ جن کی صحبت میں درسگاہ میں ہمیں بھی علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا اور صدر محترم و ممبران کمیٹی جنہوں نے اس احقر اس ناچیز کو اس مبارک والی رات کے تعلق سے فضائل بیان کرنے کی نسبت سے مجھے مدعو کیا اور مجھے یاد فرمایا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد. کیونکہ میں عشق مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، جواب وہی دے جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک ہم اپنی جان سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت نہ کریں. محبت اسی وقت کامل ہے، ایمان اسی وقت کامل ہے جب ہمارے سینوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہو. کیونکہ لا الہ الا اللہ بولنے سے مسلمان نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ 1000 سال بولو مسلمان نہیں، لیکن محمد رسول اللہ بولو تو 100 سال کا کفر دور ہو جاتا ہے. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں بہت لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے بہت لوگ. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، تیرے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. کیونکہ عشق نظر نہیں آ رہا ہے. میں مانتا ہوں
کہ بچپن سے میں نے دیکھا مسجد تو بھرتی ہے لیکن کبھی عشق مصطفیٰ سے اپنے دل کو بھی بھر لیجئے گا، اپنے دل کو عشق مصطفیٰ سے بھی بھر لیجئے گا۔ خاموشی سے کام نہیں چلے گا، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنی ضروری ہے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیں بازار نبی میں، ایشان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، کی محمد سے، کی محمد سے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے جو لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے جو لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے جو لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیں رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید الفرقان الحمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے اسی رات کو نازل کیا اور ہم سنانے والے ہیں۔ شب برات کی نسبت سے اور بڑی رات کی نسبت سے ہم مسجد ہذا میں مسجد میں حاضر ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ شب برات کیا ہے، شب برات کسے کہتے ہیں۔ 3 طاق راتیں ہوتی ہیں اور اللہ نے اپنے بندوں کو یہ تحفۃ عطا فرما دیا۔ میں جانتا ہوں کتنے نوجوان اپنے امتحانات کو لے کر، اپنے مسائل مسائل کو لے کر یہ معلوم کر کے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کرنے سے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وقت تو وہی ہے، دن ہے، رات ہے، سب کچھ ہے، لیکن تہجد ہی میں دعا کیوں کی جاتی؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے، اور جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو فرق کچھ نہیں۔ تو جس طرح مقام تہجد کا تھا کہ تہجد کے وقت میں رب کائنات اپنی شان و شوکت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، تو شب برات کے دن مغرب کی بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتا ہے، اور فرشتے یہ ندائیں دیتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلبکار کرنے والا، ہے کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا۔ آج اللہ کی رحمت بڑی جوش میں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزادی، آزادی۔ آج اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ ندائیں دیتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، ملائکہ کے ذریعے سے، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا، کیونکہ رب قبول فرمانے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہم سوچتے نا کہ دنیا بچپن سے لے کر 55 تک آ گئی، ہم گناہوں میں گرفتار ہیں، اب ہم دعا مانگے تو کیا قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم اتنے گناہ کر چکے، اتنے گناہ کر چکے، اتنے گناہ کر چکے۔ لیکن آپ کا یہ وہم اور ذہن میں یہ خیال لانا غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے، اس آیت مبارکہ کس طرف ہم کو اشارہ فرماتی ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے بھاگے ہوئے انسان لوٹ کر آ، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔
اور اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، گڑ گڑانا بہت پسند ہے۔ آج ہم دنیا داری کی نسبت سے ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو در چوکھٹ در بدر ہم لوگوں کی چوکھٹوں پہ جا کر ہم گڑ گڑاتے ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی اس رب کائنات کی بارگاہ میں گڑ گڑایا؟ کیا تم نے گناہوں کی معافی طلب فرمائی؟ نہیں، تم نے اس کی قدرت کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے اس کے کلام کی برکت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کی محبتوں کو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ کتنا محبت کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے۔ اور حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ماں عائشہ روایت فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہے؟ یہ شب برات کیوں، یہ رات کیوں منائی جاتی، اس رات کو قبرستان کیوں لایا جاتا، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی دعائیں کیوں طلب فرمائی جاتی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے مکمل اس نصف شعبان کے تعلق سے آپ نے ایک باب قائم کیا، آپ نے صفحات کو قائم کیا، ایک باب کو قائم کیا جس باب کا نام ہی نصف شعبان رکھا، باب نصف شعبان آپ نے رکھا امام ترمذی نے۔ اور فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں سونے سے پہلے بستر پر تھے، لیکن جب آدھی رات، جب وسط والی رات، درمیانی والی رات میں میری آنکھ کھلی، جب میں نے دیکھا تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا، آقا نہیں تھے بستر پہ، مدینے والے آقا نہیں تھے بستر پہ۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتی ہوئی جاتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں آپ کھڑے ہو کر دعائیں فرما رہے ہیں، جنت البقیع میں دعا فرما رہے ہیں۔ اور جب ماں عائشہ آئیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ کیا تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کیا آپ کے ساتھ حق تلفی فرمائیں گے؟ کیا آپ کے ساتھ ظلم کریں گے؟ کیا تم نے غلط سمجھا؟ تو ماں عائشہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے غلط نہیں سمجھا، میں نے غلط گمان نہیں کیا، میں یہ سمجھی تھی کہ آپ کسی اور بی کے پاس گئے ہوں گے، ازواج کے پاس گئے ہوں گے۔ تو ماں عائشہ فرماتی، یا رسول اللہ اس وقت میں یہاں پر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ سنو سنو، یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات کو رب کائنات غروب آفتاب سے لے کر، یعنی بعد نماز مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک دنیا آسمان پر جلوہ فروز ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور جو بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور سنو، قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی میری امت کے گنہگاروں کی بخشش فرمائے گا، میری امت کی گنہگاروں کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف۔ پھر دوسرا باب آتا ہے ابن ماجہ میں، روایت فرمانے والی ذات مولا کائنات کی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو اور اللہ کی عبادت کرو، اور آپ روزہ رکھو، اس لیے کیونکہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت نازل ہونے والی، خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات، یعنی آج شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالی امت کے، میری امت کے لوگوں کی جو رزق سال بھر میں بٹنے والا ہے، اس رات سے لے کر آنے والی شب برات تک،
इस निस्फ शाबान से लेकर आने वाली निस्फ शाबान तक, एक साल तक जो उसको रिस्क मिलने वाला है, जो खुशियां मिलने वाली है, जो अल्लाह देने वाला है, सारा का सारा आज की रात फरिश्तों को हुक्म देकर अल्लाह तबारक व तआला उसके हक में लिख देता है। और तुम रोजा रखो, और मलकुल मौत से अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है कि आने वाले साल तक किसकी रूह खींचना है, किसकी रूह निकालना है और किसकी रूह नहीं निकालना है। लेकिन जब हमारे नामा अमाल और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजा इस रखने की वजह यही है और इबादत करने की वजह यही है कि जब तुम इबादत में रहोगे, शबे बारात वाली रात को जब तुम्हारे नामा अमाल अल्लाह की हुजूर पेश होंगे, जब तुम्हारा नाम आएगा, तो जब कलम लिखेगा, तो जब तुम्हारे हक में अगर रोजी नहीं होगी, अगर तुम्हारे हक में इबादत नहीं होगी, अगर तुम्हारे हक में किस्मत में नसीब में खुशियां नहीं होंगे, जब कलम उठेगा तो अल्लाह की रहमत देखेगी कि जिस बंदे की हम तकदीर और उसकी किस्मतें हम लिख रहे हैं, उसके हक में जो चीजें लिख रहे हैं, वो इस वक्त में क्या कर रहा है। जब रहमत हमें देखेगी, जब अल्लाह की रहमत तलाश फरमाएगी, अल्लाह की रहमत की नजर होगी, तो हम मस्जिद में होंगे और अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे, तो मलाइका जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहेंगे, ए रब्बे कायनात, जिस बंदे के ताल्लुक से तो लिखने वाला है, वो बंदा तो तेरी इबादत में मसरूफ हो चुका है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो बंदा मेरी इबादत में हो और मैं उसके हक में रिस्क ना लिखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके हक में रिस्क भी लिख दिया जाए, खुशियां भी लिख दी जाए। अगर मौत भी होगी तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे हक में, तुम्हारे आने वाली साल में अगर मौत भी लिखी होगी, अगर आप दुआ फरमाएं आज की रात, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मौत का वक्त भी टला देगा। अरे वो कादिर मुतलक है, कादिर कायनात है, तुमने समझा नहीं उसकी जात को। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन और जरमा तूने बनाया, मकीन व मकान तूने बनाया, चुनी व चुना तूने बनाया, दोनों जहां तूने बनाया, सारे कायनात तूने बनाया, और हमने कुछ नहीं बनाया और हमने समझा नहीं। मस्जिद में आना बड़ी बात नहीं है, दिल झुकाकर उसको याद करना बड़ी बात है। मस्जिद में आकर खड़े होना नमाज में बड़ी बात नहीं मेरे दोस्त, ऐ मेरे अजीज, कोई बड़ी बात नहीं। ये काम तो गैर भी कर सकता है, कोई और भी कर सकता है, लेकिन दिल में उसके ख्याल को लाना और उसके ख्याल के साथ उसकी इबादत करने का मजा ही कुछ और होता है। और याद रखो, आज की रात फजर तक इबादत में गुजारो और अल्लाह को राजी करो। हमसे जो गुनाहें हो गई, हमसे जो खताएं हो गई, हमसे जो लफ्ज़िशें हो गई, सो हो गई, लेकिन माफ करने वाली जात अल्लाह की है, करम करने वाली जात अल्लाह की है, रहम फरमाने वाली जात अल्लाह की है, नजर रहमत इनायत करने वाली जात अल्लाह की है। अरे तुम मांग के तो देखो, वो देने पे तुला हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हदीस मुबारका है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन अल्लाह को एक बार याद करता है, जो चल के जाता है अल्लाह की याद के तरफ, उसकी इबादत के लिए चल के जाता है, तो रब कहता है वो चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूं, मेरी रहमत दौड़ के जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। तो दोस्तों याद रखो कि अपने सीने में इश्क मुस्तफ़ा को सजाओ, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे अमाल करो, अल्लाह के रसूल के सुन्नतों की आप इत्तिबा करो, आप अपनी जिंदगी में अमल में लाओ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से आपने जिंदगी गुजारी, किस तरीके से आपने अल्लाह की बंदगी फरमाई। ये नहीं सोचना कि मेरा रिज़्क़ मैं ही कमा रहा हूं और मेरे को ही मिलेगा, उसकी शान कुछ नहीं। एक वाकया सुनाता चलूं, एक गांव में एक मौलाना थे, मौलाना बयान कर रहे हैं रिज़्क़ की बात, क्योंकि वो देने पे तुला है। जब दाने पे तुम्हारा नाम है तो तुम्हारे हलक से नीचे उतर कर रहेगा, अगर दाने पर तुम्हारा नाम नहीं है रिस्क के, तुम चाह कर भी उसके करीब चले जाओ तो तुम उठ के चले जाएंगे, तुम्हारे हलक तक नहीं आएगा, अगर मुंह में भी आएगा तो निकल जाएगा, क्योंकि दाने पे नाम नहीं है तो तुम्हारे हलक से उतरेगा ही नहीं। ये उसकी शान और शौकत की बात है। एक मौलाना बयान करे, बोले कि
جس دانے پر تمہارا نام ہے تم کو وہی دانا ملے گا، اس کے علاوہ دوسرا دانا ملے گا ہی نہیں۔ تو ایک جذبے سے ایک شخص اٹھ کے بولا ایسا اگر میں دوسرا دانا کھانا چاہوں کیا میں نہیں کھا سکتا؟ تو مولانا نے فرمایا اگر اس دانے پر تیرا نام ہے تو ضرور کھائیں گا، اگر نہیں ہے تو کچھ بھی کر لے نہیں کھائیں گا۔ تو شخص نے کہا کہ مولانا آج کی عشاء سے لے کر کل کی عشاء تک میں بھوکا رہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ اللہ مجھے کیسے کھلائے گا، اگر میرے نصیب کا ہوگا میں اس کی رحمت کو آزماؤں گا۔ تو مسجد سے نکلا، سوچا گھر گیا تو بی بی ڈانٹ کے کھانا کھلائیں گی، نہیں جنگل میں جاؤں گا۔ جنگل میں گیا، ٹہنی کے اوپر بیٹھا، رات گزرنے لگی، صبح کا وقت تھا، ایک چوروں کا قافلہ چوری کر کے اسی جھاڑ کے نیچے کھانا بنا رہا تھا۔ دیکھو اللہ کی رحمت کیسی ہے، وہ کہاں تھا؟ مسجد میں دعویٰ کر کے آیا مولانا سے، امام صاحب سے، میں دیکھتا ہوں کل عشاء تک اللہ کیسا میرے کو کھانا کھلاتا اگر میرا نام نہیں لکھے ہوا ہے۔ تو وہ گیا، ٹہنی پہ بیٹھا، رات بھر، صبح ہوئی تو ایک چوروں کا قافلہ آیا، اسی ٹہنی کے نیچے کھانا بنا رہے تھے۔ تو ایک کی نظر اوپر پڑی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیٹے ہوا ہے۔ تو جا کے سردار کو بولا سردار ایک شخص ٹہنی پہ بیٹھے ہوا ہے، لیٹے ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ تو سردار آ کے بولا اس کو پکڑ کے نیچے اتارے۔ سردار پوچھا کیا بات ہے بابا، کیا کر رہے ہیں رات سے تم؟ وہ بولا کچھ نہیں، بات ایسی ہے کہ کچھ بحث مولانا سے ہو گئی تھی اور اللہ کی رحمت کو آزمانے کے لیے میں ٹہنی پہ چڑھ گیا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اللہ کیسا کھلاتا جب میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں۔ تو سردار کیا بولا ٹھیک ہے جو کرنا ہے وہ تم کر لو، پہلے یہ بولو اوپر بیٹھ کے کھانے میں کیا ملا ہے؟ اوپر بیٹھ کے کھانے میں کیا ملا ہے؟ تو شخص بولا بھائی میں تو سو گیا تھا، میں کیا ملا ہوں کھانے میں؟ سردار بولا جب کچھ نہیں ملا ہے تو کھا کے بتاؤ، جب کچھ نہیں ملا ہے تو کھا کے بتاؤ۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اے اللہ شاید میرے نام کا دانہ اسی میں ہے اور میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، اور تو ان لوگوں سے تو مار کے کھلانا چاہ رہا ہے، مولا میں نہیں کھاؤں گا، ابھی بھی میں تیری رحمت کو آزمانے لگا ہوں۔ تو سردار بولا کھاتے یا کھلانا پڑے گا؟ تو بولا کچھ بھی کرو میں نہیں کھانے والا ہوں۔ تو سردار بولا دونوں پکڑو ہاتھا، ایک کو بولا پیٹ پہ گھڑو، منہ کھلا، ایک نوالا منہ میں، اور مارے حلق کے نیچے تو دانا نیچے اتر گیا۔ وہ پھر سے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر بولتا ہے اے اللہ اگر دانے پہ نام لکھا ہے، اگر میں نہیں بھی کھانا چاہتا ہے تو تو مار کے کھلانے والا ہے، اور تیری ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی ہوگا تو جو چاہے گا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مولا میں مسجد سے اٹھا، پھر باہر آیا، گھر کا راستہ بدلا، جنگل میں آیا، ٹہنی پہ چڑھا، پھر میں نے انتظار کیا، پھر میں سوچ ہی رہا تھا کہ شام تک صبر کر لوں اور میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اے اللہ جس دانے پر میرا نام تھا وہ کہاں چوری کر کے آنا تھا، یہاں کھانا پکانا تھا، مجھ پہ الزام لگانا تھا، مار کے مجھے کھانا کھلانا تھا۔ یہ تیری رحمت کی شان ہے میرے مولا، یہ تو اسباب بن رہے ہیں، یہ تو نمونہ بن رہا ہے میرے مولا، لیکن کھلانے اور پلانے والی تیری ذات ہے میرے مولا۔ اے میرے دوست، اس لیے یاد رکھو جب کھانا کھاؤ تو دانے جو نیچے گرتے ہیں نا دسترخوان پہ، 1 2 4 دانے، بزرگان دین فرماتے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرماتے کہ سب سے زیادہ برکت گرے ہوئے دانوں میں ہوتی ہے۔ تو جب بھی کھانا آپ کھاؤ تو دانے اٹھا کر کھانا کھاؤ، اللہ اسی میں بہت بڑی برکتیں رکھا ہے۔ اب آؤ نصف شعبان، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں ایسی رحمت نازل فرما رہا ہے کہ آپ مرحومین کے حق میں اگر آپ دعائیں فرمائیں تو اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو آج ہم قبرستان جا کر ان مرحومین کے قبروں پر کھڑے ہو کر ہم دعائیں ہم اپنے لیے نہیں کرنی ہے، ہم کو دعائیں انہی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہے۔ آج اسی قبرستان کے اندر کسی کا باپ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی بیٹی اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کا انتظار کر رہا ہے، شاید میرے والد آئیں گے اور کچھ پڑھیں گے، مجھے ایصال ثواب کریں گے۔ آج کی رات
وہ تحفے اللہ کے مجھے بھی ملیں گے، اور میرے والد دعائیں کر کے وہ تحفے اللہ سے مجھے بھجوائیں گے۔ آج وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ نہ سمجھو، تم غافل نہ رہو، غفلت کی زندگی نہ گزارو، اور یہ مت سوچو کہ ہمیشہ تم کو اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں تم کو رہنا ہے۔ یہ کرائے کی دنیا ہے میرے دوست۔ یہ جنازوں کا اٹھنا، یہ غسلوں کا دینا، یہ میتوں کا تدفین ہونا، یہ امت کے لیے سبق ہے، اور اللہ یہ سبق بتا رہا ہے، اے بندے آج تو جسے کندھا دے رہا ہے، کل تجھے کوئی اور کندھا دینے والا ہوگا۔ آج جو تجھے جس کو تو غسل دے رہا ہے، کل کوئی تجھے غسل دے گا۔ تو اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہم سبق سے باز نہیں آ رہے، ہم سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھا رہے ہیں، پھر سے وہی ہم دنیا کی گن گاتے جا رہے ہیں، اور مؤذن پکارتے ہیں اذان دے کر، حیا علی الصلاح حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ ہم سنتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں آتے۔ ہمارے دل پر گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے۔ اے میرے دوست، آج کی رات توبہ مانگنا ہے رب کائنات سے، اور تقریر کے بعد دعائیں ثانی ہوگی، اور دعائیں رب کائنات کی بارگاہ میں عرضی ہوگی، اور ہم سب مل کر اجتماعی طور پر کچھ دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا فرمائیں گے۔ آج اس کے بعد ہم دائرے کو جائیں گے، پھر مرحومین کے لیے ہم ایصال ثواب فرمائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ پھول چڑھائے تو یہ ثواب پہنچنے والا ہے، ضروری نہیں ہے عطر چڑھائے تو یہ ایصال ثواب پہنچنے والا ہے۔ تم اپنے گھر میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اتنا کہہ دو، اے اللہ جو میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی ہے، اس کا ثواب تو تیرے حبیب کے وسیلے سے تمام انبیاء، جو کچھ بھی آپ کو بولنے کو آیا زبان میں، تمام اولیاء بزرگان دین کے وسیلے سے میرے مرحومین کی قبروں کو ایصال ثواب فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایصال ثواب فرمائے، آپ کے بھیجائے ہوئے تحفے کو ان کی قبر میں پہنچائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور یاد رکھو، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا سیکھو۔ رسول اللہ کی محبت کے بنا زندگی بیکار ہے، یہ زندگی کوئی کام کی نہیں ہے۔ مصطفیٰ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، مصطفیٰ سے عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ بولو، یہ نماز پڑھنا ہمیں کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا۔ سلام کرنا ہمیں کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے سکھایا۔ عبادت کرنا کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے سکھایا۔ مسجد میں آنے کے آداب کس نے بتائے؟ رسول اللہ نے بتائے۔ نکاح کرنے کے آداب کس نے بتائے؟ رسول اللہ نے بتائے۔ پانی پینے کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ کھانا کھانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ سونے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، اٹھنے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، وضو کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، بات کرنے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ اے دیوانو، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے دیوانو یاد رکھو، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ بھی تو خود فرماتا ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے مصطفیٰ تو نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اے مصطفیٰ تم نہیں ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا، اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء میں کتنا بلند فرمایا، کتنا اونچا رکھا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش دنیا میں انبیاء تشریف لائیں، لیکن تمام انبیاء کے امام الانبیاء میرے مصطفیٰ ہیں۔ تمام انبیاء میں مقام میرے نبی کا بلند ہے۔ حضرت آدم بھی آئے، شیس بھی آئے، شعیب بھی آئے، یونس بھی آئے، یحییٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، موسیٰ بھی کلیم اللہ، تمام نبیاء تشریف لائیں، لیکن تمام نبیوں کے امام الانبیاء تشریف لائیں۔ اور اللہ نے کیسے میرے آقا کا مقام بلند فرمایا ہے۔ تو یاد رکھو، ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھو، اور اپنی اولاد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والا بناؤ۔ درسگاہوں میں، مساجد میں امام اور مولانا اور مرصابوں کی صحبت میں بٹھاؤ، تاکہ وہ علم دین حاصل کر سکے، علم دین حاصل کر سکے اور سیکھ کر سکھا بھی سکے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اور عشق کرنا بھی تو کیسا کرنا، ایسا نہیں نماز پڑھے تو ہم رسول اللہ کا حق ادا کر دیے۔ یاد رکھو، پوری زندگی تم زندگی گزار لو، کچھ بھی کر لو، میرے آقا کا احسان جو امت پر ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، احسان ادا نہیں کر سکتے۔ عشق کرو،
تو بلال حبشی جیسا عشق کرو، عشق کرو تو اویس قرنی جیسا عشق کرو، اور یاد رکھو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرنا یہ عین ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان ہے اور یہی کامل ایمان ہے، اور جب تک عشق مصطفیٰ نہیں تو ایمان بھی مکمل نہیں ہے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ آج ہم تمام اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، غوث اعظم سرکار کو مانتے ہیں، غریب نواز سرکار کو مانتے ہیں، غوث اعظم کو ماننا بڑی بات نہیں، غوث اعظم کو ماننا بڑی بات نہیں، غوث اعظم کی ماننا بڑی بات ہے، غریب نواز کو ماننا بڑی بات نہیں، غریب نواز کی ماننا بڑی بات ہے۔ ماننا یہ نہیں کہ ان کے طریقے پہ چلنا، ارے وہ طریقے پہ چلو جس طریقے پہ غوث اعظم نے چلا تھا، کیونکہ غوث اعظم نے مصطفیٰ کے طریقے پہ چلا تھا۔ ارے چلو تو غریب نواز کے طریقے پہ چلو، کیونکہ غریب نواز نے مصطفیٰ کے طریقے پہ چلا تھا، اور اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کے مکمل سیرت مصطفیٰ میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اور کل کے دن ہم مسجد کے باہر نکل کر نماز پڑھ کے باہر جانے لگے تو دنیا والے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں، یہ دیکھو یہ کوئی نمازی نہیں، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے، مصطفیٰ کو ماننے والا جا رہا ہے، مصطفیٰ سے عشق کرنے والا جا رہا ہے۔ اور عشق کرو تو کیسے کرو؟ ایک واقعہ بڑی کتابوں میں مشہور ہے، ایک یہودی کا لڑکا تھا۔ کس کا لڑکا تھا؟ بڑا ایمان، بڑے مزیدار واقعہ ہے، سنو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک یہودی کا لڑکا تھا، تو اس کے باپ نے تھیلی ہاتھ میں دے کے بولا جا کے سودا لے کے آ۔ تو میرے آقا کا زمانہ تھا، تو جب تھیلی ہاتھ میں لے کے گھر کے باہر نکلا تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، اور یہ لڑکا گھر کے باہر نکلا تو اس کی نظر میرے آقا کے حسن پہ پڑی، میرے آقا کے چہرے پہ پڑی، اور آپ سوچو میرے آقا کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، میرے آقا کا چہرہ تو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، کیونکہ قرآن میں ذکر آتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے آقا تیرا چہرہ وَالضُّحَىٰ ہے اور تیرے زلف وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا ہے، اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے یا رسول اللہ۔ تو جیسے وہ باہر نکلا، جب نظر میرے آقا کے چہرے پہ گری تو کھڑا ہو گیا، 10 سے 15 منٹ دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، تو میرے آقا آگے بڑھ گئے، تو لڑکا گھورتے ہوئے دیکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر کو واپس چلے گیا۔ دل میں عشق پیدا ہو گیا، دل میں کیا پیدا ہو گیا؟ دل میں عشق پیدا ہو گیا، میرے آقا سے محبت ہو گئی، گھر چلے گیا۔ باپ پوچھا کیا ہوا؟ تھیلی دیا تھا نا سودا لانے کے واسطے، سودا نہیں لایا کیا؟ تو لڑکے نے محبت سے بولا اے بابا میرا تو سودا ہو چکا ہے، اے بابا، اے میرے باپ میرا تو سودا ہو چکا ہے۔ تو باپ پوچھتا یہ کیا پاگل باتیں کر رہا، خالی تھیلی دے کے بول رہا سودا ہو گیا؟ تو لڑکا محبت میں کہتا ہے بابا مجھے مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہے، آقا سے عشق ہو چکا ہے، اب دنیا کے کسی چیز کا خوف مجھے نہیں، اب کسی چیز کی طلب نہیں ہے، اے بابا بس مجھے مصطفیٰ کا ہونا ہے۔ تو وہ تو یہودی تھی نا، کافر تھا، مارا بچے کو، مار کے بولا کچھ بھی ہو جائے اس مصطفیٰ کی دہلیز پہ جانے نہیں دوں گا، مصطفیٰ کے دامن کو ہاتھ میں پکڑنے نہیں دوں گا، مصطفیٰ کا غلام بننے نہیں دوں گا۔ یاد رکھو کہ جس کو مصطفیٰ سے عشق ہو جائے اس کا خود کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ صرف مصطفیٰ کا خیال ہوتا ہے، رسول اللہ کا خیال ہوتا ہے، خود کا خیال نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوا؟ جب باپ نے کیلی لگا کے دروازے کے اندر بند کیا، 3 دن ہو گئے، بخار خوب آیا بچے کو، تو باپ تھا نا بیٹے کو بیماری کی حالت میں نہیں دیکھ سکا، جا کے پوچھا بیٹا کیوں اتنی ضد لگا کے بیٹھے ہوا ہے، مان جا، چھوڑ دے اس مصطفیٰ کے دین کو، چھوڑ دے اس کی محبت کو، چھوڑ دو ان کی محبت کو اپنے سینے میں رکھنا۔ تو بیٹے نے کہا اے بابا اگر میں مروں گا تو مصطفیٰ کے عشق میں مروں گا، میں اگر مروں گا، میں اگر دنیا سے بھی اگر چلا جاؤں گا مصطفیٰ کے عشق میں چلا جاؤں گا، ان کی محبتوں میں چلا جاؤں گا۔ آخری وقت تھا، سکرات کے وقت تھے، روح نکلنے والی تھی، جسم کمزور ہو گیا تھا، تو باپ نے بیٹے سے پوچھا اے بیٹا بتا تیری آخری کیا خواہش ہے، خواہش کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابھی کچھ خواہش نہیں ہے، بلکہ پھر سے ایک بار مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی میں ان کا ہونا چاہتا ہوں۔ باپ تھا نا، دوڑ کے گیا میرے آقا کی بارگاہ میں،
اور میرے آقا صحابہ کو درس دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر بیٹھے, عمر فاروق بیٹھے, عثمان غنی بیٹھے, حضرت علی بیٹھے, حسن حسین بھی بیٹھے اور حضرت بلال بھی بیٹھے, درس دے رہے ہیں. اتنے میں یہودی بچے کا باپ بھاگ کے آ کے بولا, یا رسول اللہ تم نے کیا جادو کر دیا پتا نہیں, میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہو گیا, 3 دن سے سختی کر رہا ہوں, مار رہا ہوں, سن رہا نہیں, پھر بھی تمہارے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتا ہے. یا رسول اللہ موت کا وقت ہے, سکرات کا وقت ہے, ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ کے غلام کی تو خبر لے لیجئے. تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا تو کافر ہے تیرے گھر کیوں آؤں. آج ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں دعوت دیتا, یاد رکھو ہمیں اپنے اعمال سنت رسول کے ذریعے سے اور قوم کو ہمیں سبق دینے کی ضرورت ہے. بتانا ہے کہ ہمارے آقا کی سنت طریقہ زندگی کیسی گزری, میرے آقا نے, ہمارے آقا نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی. تو پھر کیا ہوا, میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تیرے گھر کیوں آؤں, میرے آقا نے کیا کہا, اچھا ایسی بات ہے, ابو بکر, اے ابو بکر, عمر, عثمان غنی, اے علی, اے حسن حسین, اے بلال, اگر میرا سچا عاشق دیکھنا چاہتے ہو تو چلو میں آج تمہیں اپنا سچا عاشق کو دکھانے چلا. اٹھو. تو 4 خلفاء اٹھ گئے, حسن حسین بھی اٹھ گئے, بلال حبشی بھی اٹھ گئے, چلے چلتے چلتے اس بچے کے گھر پہنچے. اب آپ بولو, وہ ایک اونٹنی تھی نا, میرے آقا جب پیدا ہوئے تھے دائی حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی نا, مکے کو لائی تھی دائی حلیمہ. میرے آقا کو اونٹنی پہ بٹھانے سے پہلے اونٹنی چل بھی نہیں سکتی تھی, بے جان تھی, جانی نہیں تھی. لیکن جیسے دائی حلیمہ نے میرے آقا کے قدم اس اونٹنی کے جسم کو لگ گئے تو بے جان اونٹنی میں جان آ گئی. کیوں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کے ذکر سے ہی دم ہے, میرے مصطفیٰ کے ذکر ہی سے کائنات ہے, میرے مصطفیٰ کے ہی ذکر سے سارا وجود پھیلا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا, نہ کچھ کو تر ہوتے, نہ قبر و حجر ہوتے, کچھ نہیں ہوتا. پھر چلے اس بچے کے گھر پہ, بیمار تھا, کمزور تھا, ہاتھ بھی نہیں اٹھ سکتا تھا. عشق تھا نا, عشق. ہم جیسا تو عشق نہیں تھا. آج ہمیں فونوں سے محبت ہوتی ہے, ایک وقت اگر فون نہیں رہا تو دل بے قرار, بے چین. ایک وقت گاڑی نہیں رہی تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے, ارے میری گاڑی کہاں چلے گئی, میرا فون کہاں چلے گیا, میرا پرس کہاں چلے گیا, میری چابیاں کہاں چلے گئیں. لیکن سنو, یہ ہمارا جیسا عشق نہیں تھا, صرف جمعہ کا عشق نہیں تھا, وہ تو مرنے سے لے کے قیامت تک کا, حشر تک امتحان دینے والا ذکر محبت تھی, ان سے چاہت تھی. پھر کیا ہوا, بے جان تھا, ہاتھ میں جان بھی نہیں تھی, لیکن جیسے میرے آقا کا قدم اس کے گھر میں پڑا, توجہ دینے والی بات میں کر رہا ہوں, آج ہمارے گھروں میں درود پڑھنے کی ضرورت ہے. آج اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی محبت کو سکھانے کی ضرورت ہے. جب میرے آقا کا قدم اس یہودی کے گھر کے اندر پڑا, وہ کمرہ اندر میں لیٹا ہوا ہے, کمرے کے اندر وہ بچہ لیٹا ہوا ہے, اس کو معلوم بھی نہیں کہ میرے آقا آ گئے. جیسے قدم پڑا تو خود بخود اس کا ہاتھ اٹھ گیا, میرے آقا کا قدم پڑا, ہاتھ اٹھ گیا, دروازہ کھلا. جیسے اس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا, کھڑے ہو کر پڑھتا ہے کیا, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ. اگر میں اپنے عشق سے کہوں تو میں یوں کہوں, یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیں بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں قصارے نہیں ہوتے, ملتی نہ بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اگر عشق کہتا ہے تو بریلی کے تاجدار کا عشق کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں, عربی کے الفاظ ہیں, لم یأتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو رے سرسوں ہے, تجھ کو شہد و سرا جانا, انا فی عطشن و سقا کا عتم, اے گیسوے پاک, اے ابر کرم برسن ہارے, رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا, دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اگر یہی الفاظ کو پنجاب کا شاعر اگر کہتا ہے تو کیا کہتا ہے, مکچند بدر شاشانی یہ, مکچم کے لاکھ نورانی یہ, کل زلف دے اکھ مستانی یہ, مخمور اکھے ان مت بریا. زبانیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن عشق وہی ہے,
عشق مصطفیٰ تو بدل نہیں سکتا، زبانیں بدل سکتی ہیں، جانیں بدل سکتی ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ نہیں بدل سکتا۔ پھر کیا ہوا، میرے آقا تشریف لائے، کھڑے ہو کر اس نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی، آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے، پھر میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو جو ہی میرے آقا نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے اس کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمایا، اسلام میں داخل فرمایا۔ پھر کیا ہوا، جب اس کی روح پرواز ہو چکی، روح جسم سے نکل گئی، اب جنازہ ہے، میرے آقا واپس جا رہے ہیں، تو لڑکے کے باپ نے کہا اے مصطفیٰ یا رسول اللہ، ابھی نے کلمہ پڑھ کے آپ کا ہو گیا تو میرے گھر میں اس کی کیا ضرورت، تم اپنے طریقے سے اس کو غسل دو، تم اپنے طریقے سے اس کو کفن پہناؤ۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، پھر غسل دیا۔ پھر جنازہ جب جا رہا تھا تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پہ چلنے لگے، جب قبر میں اس کو اتارا، قبر میں اس کو اتارا، انگلیوں پہ میرے آقا چل رہے ہیں، کھڑے ہیں۔ تو جب سب تدفین ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب اس عاشق کا جنازہ لے کے جا رہے تھے تو آپ انگلیوں پہ کیوں چل رہے تھے، جب قبر میں اتار رہے تھے تو آپ انگلیوں پہ کیوں کھڑے تھے، پورا قدم کیوں نہیں رکھے تھے؟ تو میرے آقا نے جواب دیا، میرے آقا نے جواب دیا اے صحابہ کیا بتاؤں کہ اس کی عشق کی داستان کو دیکھنے کے لیے، میرے عاشق کے جنازے کو دیکھنے کے لیے فرشتے اتنے آ گئے تھے، مجھے قدم رکھنے کی تک جگہ نہیں ملی تھی، مجھے قدم رکھنے تک جگہ نہیں ملی تھی۔ یہ عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو آج کی رات عبادت میں ہمیں گزارنی ہے، مصطفیٰ کے عشق کے وسیلے سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنے بزرگان دین کے حق میں ہمیں دعا فرمانی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت کا ہمیں انتظار تھا، جس جگہ کا، جس مقام کا ہمیں انتظار تھا، آج وہ گھڑی، وہ وقت آ چکا ہے کہ اسی جامع مسجد کو، اسی مساپیٹ کے اندر نئی تعمیر ہو رہی ہے، قدیم کو شہید کر دیا گیا، پھر نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، پھر اگلی شب برات الحمدللہ اسی مسجد میں ہم کو منانا ہے۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں ایک آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور یہ سب کو جاننے والی اور ماننے والی بات ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ مسجد جس مقام پہ بنائی جا رہی ہے اسی جگہ پر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی جگہ پر مسجد کیوں بنی؟ کیا آپ کے چاہنے سے بنی؟ کیا کمیٹی کے صدر کے چاہنے سے بنی؟ کیا مسجد کے امام صاحب کے چاہنے سے بنی؟ کیا میرے چاہنے سے بنی؟ نہیں، یہ مسجد نہ آپ کے چاہنے سے اس مقام پر بنی، اگر بنتی تو اس مقام پر، اسی مقام پر مسجد بن سکتی تھی، یا کسی شخص کے مکان کے جگہ پر مسجد بن سکتی تھی، اسی مقام پر مسجد کیوں بنی؟ یہ راز ہے، یہ راز آج کے آپ کے درمیان چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ تو آؤ معلوم کرتے ہیں مسجد کو اللہ نے اسی جگہ پر بنانے کی کیا وجہ ہے، اسی مقام پر مسجد کیوں بن رہی ہے، اسی مقام پر اللہ عبادت گاہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو سنو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر 40 مریدوں کو لے کر، 40 مرید بھی تھے اور عالم دین بھی تھے، لے کر حج کے لیے مکے کو آئے، حرم کو آئے۔ کہاں آئے؟ کہاں پر آئے؟ حرم، مکے کو آئے۔ جب مکے کے مفتی کو معلوم ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں، بڑے پیران پیر آ رہے ہیں، وہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی علم والا تھا۔ مکے میں جب وہ کھڑا ہو گیا، جیسے غوث اعظم سرکار تشریف لائے، وہ سرکار غوث اعظم سے ملا، مل کے پوچھا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ بغداد سے حرم کو آئے حج کرنے کے لیے، تم بھی علم والے ہیں، میں بھی علم والا ہوں، ایک سوال تم کرو، میرے سوال کا جواب تم دینا، اور تمہارے سوال کا جواب میں دوں گا، علم میں بحث کریں گے، دیکھیں گے کس کا علم زیادہ ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم یہ پیران پیر تھے، ان کی اولاد تو اشاروں سے لوگوں کو علم عطا فرماتی ہے، آپ کا مقام کیا بلند و بالا ہوگا۔ تو غوث اعظم سرکار سے اس نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ فلاں کتاب میں یہ مسئلہ آیا، اس مسئلے کا کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ تو پیران پیر نے یوں ہی جواب دے دیا کہ اس مسئلے کا حل اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تو سوال کر لیا، جواب غوث اعظم دے دیے۔ ابھی میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، کہ مسجد جس مقام پر بنتی ہے اس مقام پر کیا نازل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مسجد بنتی ہے۔
یہ بات، یہ راز میں بتانے جا رہا ہوں. یہ سرکار غوث اعظم کے واقعے سے ہم کو راز معلوم ہوتا ہے. تو اب باری غوث اعظم کی تھی سوال کرنے کی. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اس مکے کے مفتی سے، اے مکے کے مفتی بتاؤ کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا تھا، وہ آخری غسل دینے کے بعد جو جسم سے پانی لگ کے زمین پہ گرا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کا کیا کیا؟ وہ پانی کہاں ہے؟ وہ پانی کو اللہ نے کیسے استعمال کیا؟ تو مکے کا مفتی تھا. اب شریعت کا معاملہ ہوتا تو کتابوں سے حوالہ دیتا، حدیث کی کتابیں اٹھاتا، بول دیتا. لیکن یہ راز کی بات تھی نا، سینہ بسینے کا علم تھا، اس کو نہیں معلوم. سوچا جواب نہیں ملا. ان پوچھا حضرت ایک رات کا وقت دے دیجیے، میں جا کے معلوم کر کے آپ کو جواب دے دیتا. گیا مکے کے اندر، حرم کے اندر جتنی کتابیں تھی حدیثوں کی ساری کتابیں پڑھا، فقہ کی کتابیں پڑھا، تمام بزرگان دین کی کتابیں پڑھا، جواب نہیں ملا. کیا تھا وہ جواب؟ اتنا ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری غسل دیا گیا وصال کے بعد میں، انتقال کے بعد میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پانی کا کیا کیا؟ اتنا سوال. لیکن جواب دینے کے لیے پوری کتابیں پڑھ لیا، جواب نہیں ملا. جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی، رات میں نیند لگ گئی. مکے کا مفتی تھا، رات میں نیند لگ گئی. جیسے نیند لگی تو کیا ہوتا ہے، دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور میرے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے. دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے، میرے آقا کا دیدار ہوتا ہے. کس کا دیدار؟ جواب دے، کس کا دیدار؟ کس کا دیدار؟ مدینے والے آقا کا دیدار. مکے کا مفتی سلام کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ اچھا ہوا خواب میں آ گئے. ایک سوال وہ عبد القادر جیلانی کر دیے، وہ سوال کا جواب نہیں مل رہا، یا رسول اللہ میرے کو جواب ہونا ہے. تو میرے آقا کے ساتھ میں اور ایک بزرگ آئے تھے اور ایک شخص بھی تھے خواب کے اندر. تو میرے آقا نے فرمایا اے مفتی مکہ، تمہارے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، میرے ساتھ میں جو بزرگ آئے ہوئے ہیں وہ جواب یہ بزرگ آپ کو دیں گے، یہ بزرگ آپ کو جواب دیں گے. تو وہ مکے کے مفتی نے سوال کیا، سوال بتایا. تو وہ جو ساتھ میں تھے نا، ساتھ میں جو تھے انہوں نے جواب دے دیا، مکمل جواب دے دیا. جواب مل گیا. اب وہ نیند میں سے اٹھا، خوشی خوشی جواب ملنے کی خوشی میں بھاگتا ہوا گیا. دیکھا حرم کے کونے میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ مفتی، مکے کا مفتی جا کر آپ کو ہلا کر اٹھا کر کہتا ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی جواب مل گیا، کھڑے ہو جائیں، جواب دینے کے لیے آیا ہوں. اب آپ دیکھو، ایک جواب کے لیے پوری کتابیں پڑھ لیا، جواب نہیں ملا. حدیثوں کی کتابیں دیکھا، جواب نہیں ملا. فقہ کی کتابیں دیکھا، جواب نہیں ملا. اور بزرگان دین کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھا، جواب نہیں ملا. تو وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے سنو بات، جواب یہ ہے عبد القادر جیلانی، جواب یہ ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں خاموش ہو جا، چپ ہو جا، یہاں تک تیری رسائی تھی، آ جا اب میں میری رسائی بتانے والا ہوں، میں اپنا مقام بتانے والا ہوں، میں اپنے علم کی پہنچ بتانے والا ہوں. میں جانتا ہوں تو نے ساری کتابیں پڑھ لیا، جواب نہیں ملا. کتابوں کو کھولا، جواب نہیں ملا. قرآن میں ڈھونڈا، نہیں ملا. حدیث میں ڈھونڈا، نہیں ملا. فقہ کے مسائل میں دیکھا، نہیں ملا. لیکن جب تو تھک کے سو گیا تھا، میں یہ بھی جانتا ہوں تجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. کون بول رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم جیلانی فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں رات میں جب تو سو گیا مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. جب مصطفیٰ کا دیدار ہوا خواب کے اندر، تو وہ ساتھ میں میرے آقا کے اور ایک بزرگ آئے تھے، تیرے کو جواب وہ بزرگ دیے تھے. اور جواب سنو، بڑا مزیدار جواب سنے. تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو میرے آقا خواب میں تیرے کو آئے تھے، ساتھ میں جو بزرگ تھے، وہ بزرگ تیرے کو یہ جواب دیے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری مرتبہ غسل دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غسل کے پانی کو آسمان پہ اٹھایا اور اس پانی کو ایک بادل کی شکل بنایا، اور اللہ نے اس بادل کو حکم دیا اے بادل میرے مصطفیٰ کے غسل کے پانی کے قطروں کو قیامت تک وہیں برسانا جہاں میرا گھر بننے والا، جہاں مسجدیں بننے والی ہیں، جہاں عبادت گاہیں بننے والی ہیں، جہاں لوگ امت
میرے نبی کی امت جہاں سجدہ کرے گی، اللہ کی امت جہاں، اللہ کے بندے اور نبی کی امت جہاں سجدہ کرے گی، اسی مقام پر پانی کے خطروں کو جو ہے نا میرے آقا کے غسل کے پانی کے خطروں کو گرانا، تو پتہ کیا چلا؟ جس مسجد میں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ مسجد بننے سے پہلے وہاں پر میرے مصطفیٰ کے آخری غسل کے پانی کے قطروں کو گرایا گیا تھا۔ اور سجدے جب آپ کرو گے تو یہ نہ سوچو، آپ یہ محسوس کرو میرے آقا کے غسل کے پانی کے قطروں کی نسبت سے میں سجدہ جو کر رہا ہوں، اور اس قطروں کا فیض بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ اس نیت سے آپ سجدے کے اندر آپ جبھی بھی آپ مسجد میں بیٹھو تو یہ دل میں یہ محبتیں رکھو۔ اب حقیقت معلوم نہیں ہوئی، اب غوث اعظم جیلانی بولے اچھا یہ بول تو نبی کو تو دیکھا، اب یہاں ایمان تازہ ہو جاتا، نبی کو تو دیکھا لیکن تجھے معلوم ہو ساتھ میں جو آگے جواب دیے تھے کون تھے؟ کون تھے؟ وہ شخص نے بولا، مفتی نے بولا ان کا چہرہ زیادہ چمک رہا تھا، چمکنے کی وجہ سے ان کا چہرہ میں نے دیکھ سکا۔ تو غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں اے مکے کے مفتی، سوال کس نے کیا تھا؟ تو اس نے کہا تم نے غوث اعظم، تم نے سوال کیا تھا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا اے دیوانے، تو تم سو گیا تھا، خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے تھے، مصطفیٰ کے ساتھ میں جو آئے تھے بزرگ جو تیرے کو جواب دیے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ میں ہی تو تھا۔ فرمائے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ میں ہی تو تھا، شیخ عبد القادر جیلانی ہی تو تھا۔ سوال کرنے والے بھی عبد القادر جیلانی اور جواب دینے والے بھی عبد القادر جیلانی۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ یہاں نہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور اس مسجد کو جس چیز کی ضرورت لگ جائے، یاد رکھیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہمیشہ لبیک کی صدائیں آپ بلند فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسجد کے احاطے کے اندر ایک مٹھی اٹھا کر آپ مسجد کے منبر پہ اگر پتھر کے بیچ میں آپ رکھ دو گے، اس کا ثواب تم کو تمہارے گھر تک نہیں ملے گا، وہ تا قیامت تک جب تک اس مسجد میں سجدے ہوں گے اس وقت تک اس کا ثواب آپ کے حق میں دیا جائے گا۔ آپ اس مسجد کے حق میں آپ جبھی بھی اس کو ضرورت پڑے گی آپ لبیک کی صدائیں بلند فرمائیں۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے رب کائنات پروردگار عالم، آج کی رات کے صدقے میں ہم تمام کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ مالک و مولا، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین مالک و مولا، شب برات کے فضائل کو معلوم کرنے کے بعد میرے مولا اس پہ عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ میرے مولا جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہم تمام کی خطاؤں کو درگزر فرما، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین مالک و مولا، آج مغرب کے بعد سے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک تو آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہے میرے مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہ پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں گے میرے مولا، اے اللہ تیری رحمت کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں ہے میرے مولا۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ جو بھی خطائیں ہم سے ہو گئی خطاؤں کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو رحیم ہے، رحم فرما۔ تو کریم ہے، ہم پہ کرم فرما۔ تو انہ هو التواب الرحیم ہے میرے مولا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے میرے مولا۔ ان اللہ بما تعملون علیم تیری ذات ہے میرے مولا۔ اے اللہ جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں میرے مولا، اے اللہ ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے کام کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد عطا فرما، بے چاروں کو چارہ دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، غم کے ماروں کو کنارہ دے دے، غم کے ماروں کو کنارہ دے دے۔ اے اللہ کوئی مصیبت میں ہے تو ان کی مصیبتیں دور فرما دے، اے اللہ کوئی مشکل میں ہے تو ان کی مشکل کشائی فرما دے، اے اللہ کوئی غموں میں ہے تو غموں کو دور فرما دے، کوئی ضعیف ہے تو ان کی عمر میں درازگی عطا فرما دے، اے اللہ ان کی عمر میں درازگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے ہمارے جد گزرے ہیں میرے مولا دنیا میں، امت مسلمہ میں جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان تمام کی بخشش فرما دے۔ یا الہ العالمین مالک و مولا، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے مولا، بس تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا۔ اللہ تیرے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں، مدینے والے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، کالی کملی والے
والے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے مولا دنیا کی کوئی خواہش تمنا نہیں مولا، ایک ہی تمنا باقی رہ گئی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ حرم کا طواف کرا دے، اے اللہ حرم کا طواف کرا دے، اے اللہ کعبے کے احاطے میں نماز پڑھنے والا بنا دے، نگاہوں سے کعبے کو دیکھنے والا بنا دے، حجر اسود کو چومنے والا بنا دے، مقام ابراہیم کے احاطے میں نفل پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ مکے کو دیکھ کر زمزم پینے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو کریم ہے نا میرے مولا، آج کی رات کے صدقے میں گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تمام کے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرما، جن کے والدین گزر گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مساجد کی خدمتیں کر رہے ہیں میرے مولا امام و مؤذن کی خدمتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو کارکنان مسجد ہیں جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں میرے مولا ان کی بھی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو نمازی بنا دے، دین کا غازی بنا دے، ماتھوں کو ساجد بنا دے، زبانوں کو ذاکر بنا دے، دلوں کو شاکر بنا دے۔ اے اللہ تجھے یاد کرنے والا بنا دے، تجھے ماننے والا بنا دے، اے اللہ تیری یاد میں رونے والا بنا دے، تیری یاد میں تڑپنے والا بنا دے، تیری یاد میں پلکنے والا بنا دے۔ اے اللہ آج کی رات گزر جائیں گی تو پھر ہمیں ایسی رات نہیں ملے گی مولا، ایسی راتیں بار بار ہمیں نصیب فرما دے، ایسی راتیں بار بار ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ شب برات منانے والا بنا دے، اے اللہ طاق راتوں میں تیری بارگاہ میں دعا کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین مالک و مولا پھر یہ سب ہو چکا ہوگا، کعبے کا دیدار بھی جب ہو چکا ہوگا، حرم کا طواف بھی اگر ہو چکا ہوگا تو مولا پھر مدینہ دکھا دے، پھر مدینہ دکھا دے، سنہری جالیوں کا دیدار کرا دے، اللہ مصطفیٰ سے عشق کرنے والا بنا دے، جالیوں کو چومنے والا بنا دے، گنبد خضرا کے سائے میں جگہ عطا فرما، رسول اللہ سے محبت عطا فرما، جنت البقیع میں جگہ عطا فرما، جنت المالا میں جگہ عطا فرما، شہیدوں کے بیچ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم گنہگار خطا کار ضرور ہیں میرے مولا، ہم سیاکار ہیں، بدکار ہیں، مکار ہیں میرے مولا، اے اللہ ہم کچھ بھی ہوں گے لیکن تیرے محبوب کو چاہنے والے مولا، تیرے آقا سے محبت کرنے والے مولا، اٹھے بیٹھے ان کا نام لینے والے مولا، ان کے نام پہ سلام بھیجنے والے ہیں مولا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تیری رضا کے بنا کچھ نہیں چاہیے مولا، تیرے حکم کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا میرے مولا۔ اے اللہ اس گاؤں میں ترقی عطا فرما دے، یہاں کے میرے مولا ایمان والوں کے اندر ایمان کو جگہ دے، اے اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ دیندار بنا دے، دیندار بنا دے میرے مولا۔ پروردگار عالم مالک و مولا جو لوگ دعا کرنے کے لیے کہے ہیں میرے مولا ان کی دعائیں قبول فرما دے۔ آج تو معاف کرنے والا ہے نا، تیرے نبی نے تو فرمایا تھا مغرب کے بعد اگر تم فجر کے اندر تک تم دعا کرو تو رب معاف فرمائے گا۔ اے اللہ اسی رات کے صدقے میں معاف فرما دے، نصف شعبان کے صدقے میں معاف کر دے مولا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو نہ معاف کرے گا تو بتا ہمیں کون معاف کرے گا، اے اللہ تو نہ قبول فرمائے گا تو بتا ہمیں کون قبول فرمائے گا۔ تو ہمارا بھی تو رب ہے نا میرے مولا، ہم تیری عبادت کرنے والے، اے اللہ تو مالک ہے اور ہم مملوک ہے میرے مولا، تو رازق ہے ہم مرزوق ہے میرے مولا، تو خالق ہے اور مخلوق ہے میرے مولا۔ اے اللہ کچھ بھی ہو جائے تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرما، جو ہم نے مانگے ہیں قبول فرما لے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا وہ بھی قبول فرما لے۔ الہی 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 تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبوری کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.